لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آج کے درس کا آغاز چوتھے پارے سے ہو رہا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو، مما کچھ، وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو قرآن پاک کے مخاطب سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین تھے، اور آپ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے عاشق تھے۔ جو ہی قرآن پاک کوئی حکم نازل ہوتا آپ فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہر صحابی نے اپنے مال کی طرف نظر دوڑائی کہ کون سی چیز انہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو انصار میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا ایک باغ بڑا قیمتی تھا مدینہ کے اندر، اور مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے کر جاتے تھے، اور اس باغ میں ایک کنواں تھا بیر ہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پانی پیتے تھے، پانی بڑا اس کا میٹھا تھا، بڑا شاندار تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرا باغ جس میں بیر ہا کنواں ہے، اس میں آپ تشریف لے کر جاتے ہیں، میں نے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باغ بڑا نفع والا باغ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کا وہ باغ قبول فرما لیا ہے، آپ اپنی عزیز و اقارب کے اندر اس کو تقسیم کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے چچا داد بھائیوں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گھوڑا لے کر حاضر ہوئے کہ میرے مال میں یہ گھوڑا مجھے زیادہ پسند تھا، محبوب تھا، یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو قبول فرما لیا ہے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کا جو بیٹا حضرت اسامہ تھا، آپ نے ان کو دے دیا۔ تو دل کے اندر بات آئی کہ میرا مال میرے گھر میں واپس آ گیا، میں نے گھوڑا دیا اللہ کے راستے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بیٹے کو دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کا قبول فرما لیا ہے اور آپ کو نفع پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کنیزہ لانڈی بڑی اچھی لگتی تھی، تو آپ نے اللہ کے راستے میں وہ دے دی۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یہ قربانی کا موقع آتا ہے، جب اللہ کے راستے میں گوشت دیتے ہیں، اس میں سے جو چربی اور ہڈیاں نکال کے وہ لوگوں کے گھروں میں دے رہے ہوتے ہیں، بالکل تھوڑی سی مقدار کے اندر۔ اللہ کے راستے میں جب چیز دی جائے تو اچھی دی جائے۔ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی چیز ہو، اسی طرح اس رب نے چیزیں دی اس کے نام پر دے رہے ہیں تو اچھی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے جو چیزیں محبوب تھیں وہ اللہ کے راستے میں دیں۔ اب گھر کے اندر جب سالن فریج میں رکھے کئی دن گزر جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ نکما ہو چکا، تو کہتے ہیں یار کسی پڑوسی کو دے دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جب سالن تیار ہو گیا، پک گیا ہے، تو اس وقت پڑوسیوں کا لحاظ رکھا جائے، ان کو دیکھا جائے۔ اور جب فریج میں رکھتے ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں، آپ فریج صاف کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کسی پڑوسی گھر میں بھیج دیں۔ اب کی جب ہمیں یہی بات پیش آئی ہے کہ اس چیزوں کے اندر سمیل پیدا ہو جاتی ہے،
بدبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج میں اور آپ جب اللہ کے نام پر کوئی چیز دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، وہ دنیا کے اندر میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے گی، مصیبتیں ٹلیں گی، پریشانیاں ختم ہوئیں گی، مسائل ختم ہوں گے۔ اوکے، حدیث کے اندر فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے، وتدفع عن میتۃ السوء، اور صدقے کی وجہ سے بری موت بھی ٹل جاتی ہے، انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اچھی چیز دینی چاہیے۔ دوسری آیت کے بارے میں فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہودی کہنے لگے حضور علیہ السلام کو کہ آپ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت وہ حرام تھا اور دودھ بھی حرام تھا، تو آپ گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ان یہودیوں کے رد میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، جوڑوں کے درد کی، تو انہوں نے یہ منت مانی، یا اللہ اگر میری یہ بیماری دور ہوگی تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اور اس شریعت کے اندر اس قسم کی قسم کھانا اور منت ماننا جائز تھا۔ ہماری شریعت کے اندر کسی حلال چیز کو حرام کرنے کے لیے قسم کھانا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے قسم کھا لی تو اس کو توڑنی پڑے گی۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شاید استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے میرے نبی جو چیزیں میں نے حلال کی آپ ان کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانی کہ یہ عرق النساء کی بیماری دور ہوگی تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے لیے یہ اونٹ کا گوشت حرام کر دیا، آنے والی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ جن چیزوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں حرام ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ چیز جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے ان پر حرام کی تھی، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان پر حرام کی تھی۔ تو تورات بعد میں نازل ہوئی ہے، تم کیسے کہتے ہو یہ چیزیں ہمارے اوپر حرام تھیں؟ قل فاتوا بالتوراۃ، کہہ دو لاؤ تورات کو، فاتلوها، اس تورات کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، یہودیوں نے پھر اعتراض کر دیا، حضور علیہ السلام شروع میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر اللہ کا حکم آیا آپ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ دوبارہ بیت اللہ دوبارہ قبلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زور کے وقت کے اندر حکم فرمایا، 2 رکعتیں پڑھی تھیں، حکم فرمایا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف منہ کرو، مسجد قبلتین جن کو کہا جاتا ہے، کہ 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو یہ یہودی کہنے لگے کہ جو قبلہ افضل تھا اس کو چھوڑ کر کے دوسری کو قبلہ بنا لیا، یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا ہے یہی ہے جو مکہ میں برکت والا ہے، یعنی بیت اللہ یہ سب سے پہلا سچا گھر، سچے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے۔ تو فرمایا اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا یہ برکت والا ہے۔ اللہ نے اس میں ظاہری برکات بھی رکھی ہیں اور معنوی برکات بھی رکھی ہیں۔ ظاہری برکات کیا ہیں کہ ایک ریگستان علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ہر طرح کا پھل وہاں موجود ہے۔ کتنے لوگ حج پر جاتے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور معنوی برکات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا بیت اللہ کی تعمیر کا، اور جبرائیل علیہ السلام نے نقشہ تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام معمار بنے، مستری بنے، اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے۔ اب حج کا تعلق بھی بیت اللہ کے ساتھ ہے، عمرہ کا تعلق بھی بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں نماز پڑھے گا اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، جو مسجد میں نماز پڑھے گا عام مسجد کے اندر
اس میں جمعہ نہیں ہوتا 25 نماز کا ثواب ہے. جو جامع مسجد میں نماز پڑھے گا 500 نماز کا ثواب ہے. یہ جامع مسجد ہے, اس میں میں اور آپ نماز پڑھیں گے تو 500 نماز کا ثواب ہے. اگر آپ اپنے ڈیرے پر نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے تو وہ 25 نمازوں کا ثواب ملے گا, لیکن جامع مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو 500 نماز کا ثواب ہے. اور فرمایا جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا اسے 1000 نماز کا ثواب ہے. جو بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. اور رمضان کے اندر جو ایک نماز پڑھے گا اس کا 70 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. ایک نماز جو بیت اللہ میں پڑھے گا 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اسے 50,000 نماز کا ثواب ملے گا. تو یہ کیا ہے, معنوی برکات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں. اور فرمایا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, جہان کے لوگوں کے لیے رہنما ہے. اور فرمایا فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم, اس میں ظاہری نشانیاں بھی ہیں, مقام ابراہیم ہے. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ کسی کے باپ کا قاتل بھی وہاں حرم میں چلا جاتا تھا, اس کو بھی نہیں قتل کرتے تھے. اس قدر امن والی جگہ تھی یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اس آیت سے حج کی فرضیت کو بیان کیا جا رہا ہے. آگے والے رکوع کے اندر فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو. تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان, اسلام کے اوپر تمہاری موت آنی چاہیے. تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ اللہ کی اطاعت کی جائے, اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ کی اطاعت کی جائے, اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, اور اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے, اللہ کو بھلایا نہ جائے. اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی ناشکری نہ کی جائے. یہ ہے اللہ سے ڈرنا, اللہ کی اطاعت کی جائے, اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, اللہ کو یاد رکھا جائے, اللہ کو بھلایا نہ جائے. ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا ہے, خوشی میں غمی میں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اور فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا ہے. یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو. اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام ہے کہ دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس کے احکامات کے اوپر عمل کرو. آگے فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, جب کہ تم آپس میں دشمن تھے پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈالی. یہ اوس اور خزرج حالانکہ ایک ماں اور باپ سے تھے لیکن ان کی آپس میں لڑائی چلی, ایک آدمی قتل ہوا, 120 سال ان کی آپس میں لڑائی رہی. اسلام آیا, اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر محبت ڈالی. وہ جنگ, وہ دشمنی, وہ عداوتیں ختم ہو گئی. دشمن یہ چاہتا تھا کہ دوبارہ آپس میں یہ لڑیں, دوبارہ وہی نوبت چلے, لیکن یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے تمہارے اندر جو ہے محبت ڈال دی ہے. تو آگے فرمایا جا رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیک کام کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے. اس امت کی فضیلت بھی یہی ہے. اس امت کو جو بہترین امت کہا گیا ہے کہ اچھی بات کا حکم کرتے ہیں, بری بات سے روکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے, فرمایا اگر تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ دو گے, اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا, اس کو تم چھوڑ دو گے, پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا اور تم دعائیں کرو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئیں گی. تو اس لیے یہ فریضہ جو ہے یہ میں اور آپ سب نے ادا کرنا ہے کہ ہم اچھی بات کا حکم کرتے رہیں, بری بات سے روکتے رہیں. اور یہ غیر مسلموں کو بھی کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے. غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور مسلمانوں کو نماز کی اچھائی کی دعوت دینی چاہیے. آگے فرمایا جا رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے. تو حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے چہرے آخرت والے چمکتے ہوں گے اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور نمبر 2 فرمایا اہل سنت والجماعت کے چہرے چمکتے ہوں گے
اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے آخرت والے دن۔ اہل بدعت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے دین بنایا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، بعض چہرے اس دن چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بعض چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ جب تو صبح کو اپنے گھر سے نکلا، مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانے پر بٹھا رہا تھا۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور غزوہ احد کے شروع میں فتح ہوئی، پھر بعد میں شکست تبدیل ہو گئی۔ اللہ نبی کو آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، امت کا امتحان لیا جاتا ہے، کبھی اللہ فتح دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ شکست دے کر آزماتے ہیں، لیکن فتح ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ اگر شہید ہو گیا تب بھی کامیاب، اور اگر غازی بنا تب بھی کامیاب۔ تو اس لیے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ آگے والے رکوع کے اندر فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود دونے پر دونا نہ کھاؤ۔ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ کل فضائل اعمال کے اندر ہمارے ساتھی تعلیم کروا رہے تھے، اس میں فرمایا جا رہا تھا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ جیسے اپنی ماں سے بدکاری کرنا، یہ سود کا چھوٹا گناہ ہے، اور اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے۔ فاذنوا بحرب من اللہ ورسول، اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جو سود دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، تو اس لیے میں اور آپ نے اس سے بچنا ہے۔ آج کل لوگ بینکوں سے سود لے لیتے ہیں، ایک ساتھی دوسرے کو سود دے دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور سودی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، خود بھی تباہ ہوتا ہے، دوسرے کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اس لیے سود سے ہم نے بچنا ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر برکت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آج سود ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے 6 آدمیوں کے اوپر لعنت آئی ہے یہ سود کے معاملے کے اندر۔ سود دینے والا، سود لینے والا، گواہ بننے والا، اس کے معاملے کو لکھنے والا، تو 6 آدمیوں کے اوپر لعنت آئی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، اور بہشت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مراد یہ ہے تم اسلام کی طرف دوڑو۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ تم توبہ کی طرف دوڑو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نماز کی طرف دوڑو، اور چوتھا قول یہ نقل فرمایا کہ تم تکبیر اولیٰ کی طرف دوڑو، تمہاری تکبیر اولیٰ نہیں رہنی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اسلام کی طرف دوڑو، توبہ کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، اور تکبیر اولیٰ کی طرف دوڑو۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو قرات شروع ہونے سے پہلے انسان امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے انسان امام کے ساتھ شامل ہو جائے، تو وہ بھی اس کو بھی تکبیر اولیٰ مل جاتی ہے۔ امام رکوع میں ہے تو مختلف رکوع میں پہنچ گیا، اس کو بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو چونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، تو اس سورت کے آخر کے اندر فلاح پانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ نمبر 1 کہ انسان دین پر جمع رہے، پریشانی اور مشکلات کے وقت اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، دین پر جمع رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صابروا کا مطلب یہ ہے کہ جب جو دین کے دشمن ہیں ان سے مقابلہ ہو تو ان سے زیادہ ہمت کرنی چاہیے، ان سے زیادہ بہادری دکھانی چاہیے، اور ان سے زیادہ استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ورابطو، دین کے دشمن کے لیے ہر وقت ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو، جو دین کے دشمن ہیں ان سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ ورابطو واتقوا اللہ، ہر وقت انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم کیا ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہمیں جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہر وقت۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو یہ ایمان والے پریشانیوں سے، غموں سے بچ جائیں گے۔ آج ہمارے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اگر مسلمان پہلے ہی سے اپنی تیاری میں رہے تو یہ نوبت نہ آئے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ فلاح والی چاروں خوبیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو آج کے درس میں سنا ہے محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلائے، اور اہل بدعت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ سب ساتھی ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ختم نبوت کے مجاہد مولانا سلمان گیلانی صاحب اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہیں۔ سب ساتھی ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ جو کلام پاک آپ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ پڑھا گیا، اس کلام پاک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں تیرے پاس پہنچ کی سب کی روح تک پہنچا، بالخصوص ہیں یا اللہ ہمارے محترم یا اللہ بزرگ سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسی کی روح تک پہنچا۔ یا اللہ قبر کی منزلیں آسان فرما، اعلیٰ لیکین میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، فضل والا معاملہ فرما، ہمارے اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ ہمارے جتنے بھی ساتھی درس میں شامل ہوئے یا اللہ سب کی آیتوں کو تو جانتا ہے، سب کی جائز آیتوں کو پورا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ تیری توفیق سے جو عبادات ہو رہی ہیں اپنے فضل اور رحمت سے قبول فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، فلسطین بھائیوں کی مدد فرما، کشمیر کے بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، شہر اور ملکوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ فرما۔ حرمین شریفین کی قبولیت والی ادب والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اتنے ہمارے بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما، اور ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر جاری فرمانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔